جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پاکستان مسلم لیگ نواز پنجاب کے صدر اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو کفن پوش آخری کال کی بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے جنازے پڑھا دیے جائیں, ہم واپس نہیں آئیں گے, جو ہے مطلب اس طرح کی باتیں تحریک انصاف کے اینڈ سے ہو رہی ہیں. پہلے بھی انہوں نے جب کہا کہ ہم ڈی چوک پہنچیں گے, حکومت نے کافی ریزسٹ کیا, پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان ڈی چوک پہنچے, گو کہ علی امین گنڈا پور صاحب بعد میں مارگلا کی پہاڑیاں چڑھ گئے اور کافی اضلاع کراس کرتے ہوئے پشاور پہنچ کے, وہ بہرحال ایک الگ بحث ہے. لیکن اب جو ان کی یہ کال ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ آپ اب بھی انتظار کریں گے ان کا اسلام آباد پہنچنے کا, یا آپ پہلے سے ہی کوئی آپریشن کریں گے, یا پہلے سے ہی کوئی اقدامات اٹھائیں گے؟ نہیں دیکھیں, آپ مجھے بتائیں کہ کوئی حکومت یا کوئی لا انفورسنگ ایجنسی کیا ایسے بندے کا انتظار کرے گی جو یہ کہے گا کہ میں کفن باندھ کے آ رہا ہوں یا مرنے کے لیے یا مارنے کے لیے؟ تو کیا پھر اسے اس کا انتظار کیا جائے گا کہ وہ پہنچ جائے اور جا کے آگے مارے یا مر جائے, یا اسے جہاں سے وہ چلے وہیں پہ اس کو جو ہے وہ روکنا چاہیے؟ اور اسی طرح سے اگر اس قسم کی کوئی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک وائز پالیسی جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اس قسم کی کوششوں کو ابتدا میں ہی پریپریشن کے مرحلے میں ہی روک دینا چاہیے. روکیں گے تو اس کے اثرات جو ہیں, اس کے آفٹر افیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں. رانا صاحب ہم نے دیکھا آپ جب وزیر داخلہ تھے, اکبر ناصر صاحب آئی جی اسلام آباد تھے, بار بار احتجاج ہوئے, آپ لوگوں نے ان کو روکا بھی, لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ ڈی چوک پہنچے. اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں سے وہ شروع ہوں وہاں سے ان کو روکا جائے, وہ پشاور سے ظاہری سی بات ہے اس کا آغاز کریں گے, خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, وہ وہاں پر اپنی حکومت کی بھرپور سپورٹ کے ساتھ نکلتے ہیں, اب وہ ٹول پلازے تک جو ہے وہ یقینی طور پر پہنچیں گے, بلڈوزر وہ ساتھ کیری کرتے ہیں, جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو بھی وہ جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں. تو پھر ایسے میں گورنمنٹ اپنی اسٹریٹجی کیا بنائے گی, کیسے جو ہے وہ ان کو روکا جائے گا؟ کیونکہ جہاں سے وہ آغاز کریں گے وہاں سے تو نہیں آپ روک سکتے ان کو. وہ اسٹریٹجی آن ایئر تو خیر ڈسکس نہیں کی جا سکتی, لیکن بہرحال جو بھی اسٹریٹجی ان چیزوں کو روکنے کے لیے بنائی جائے, جتنی ابتدا میں آپ یہ دیکھیں نا, یہ فتنہ ہے, جس طرح سے خارجی فتنہ ہے یہ بھی اندرونی فتنہ ہے, اور پی ٹی آئی اس میں جو ہے وہ پیش ہے, وہاں پہ ٹی ٹی پی ہے. تو آپ اس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے تحت اس کو جتنی ابتدا میں روکیں گے نقصان کم ہوگا, جتنا آپ اس کو آگے بڑھنے دیں گے اور پھر روکیں گے نقصان زیادہ ہوگا. تو گورنمنٹ پالیسی تو اسی بنیاد پہ ہونی چاہیے کہ نقصان کم سے کم ہو. جب انہوں نے اپنا ارادہ واضح کر دیا ہے کہ جی ہم یہ کرنے آ رہے ہیں یا یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اب اس کے بعد پھر یعنی کوئی شک و شبے والی بات تو نہیں ہے. تو رانا صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو, وہ کرنا چاہیے. ابھی حکومت تو آپ کی ہے, لیکن وزیر داخلہ جو ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں, وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں. تو کیا پرائم منسٹر صاحب ان کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے کہ جناب بیٹھے ہیں, اس کے اوپر پہلے سے کوئی لائے عمل بنائیں؟ دیکھیں, اختیار جو ہے وہ تو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن جو ہے وہ پارلیمانی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی آپ سمجھتے ہیں کہ اختیار جو ہے وہ تو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. اس بارے میں پرائم منسٹر جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو انٹیریئر منسٹر صاحب کو بھی اور باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی باتیں چل رہی ہیں کہ کابینہ میں کوئی توسیع ہونے جا رہی ہے یا وزارتوں میں رد و بدل ہونے جا رہا ہے, اس بات میں کتنا وزن ہے, اور اگر یہ حقیقت ہے تو اس کا امکان کب تک ہے, کب تک یہ ہو جائے گا؟ وزن جو ہے, پرائم منسٹر نے جس دن غالباً یہ اجلاس تھا قومی اسمبلی کا, اس دن پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہماری ہوئی تھی, تو اس میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ خود فرمایا تھا کہ میں کیبنٹ میں ویری سون جو ہے وہ ریشفل اور ایڈیشن کرنے جا رہا ہوں. تو اب اس میں تو کوئی اور دوسری تو کوئی قیاس رائی والی تو بات ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر نے ہمسیلف ہی سے
اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے رشین امبیسڈر سے ملاقات کی اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اسٹیل مل کو چلانا چاہتے ہیں. ابھی آئی ایم ایف کی جو کڑی شرائط ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ جو سکھ انڈسٹریز ہیں جن میں پی آئی اے اور اسٹیل مل سر فہرست ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے. تو کیا سندھ حکومت نے فارملی گورنمنٹ سے اس حوالے سے رابطہ کیا ہے, اور اگر وہ رابطہ کرتے ہیں تو حکومت کا اس کے اوپر کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں جی, اس بارے میں کبھی کوئی کیبنٹ میں معاملہ یہ ڈسکس تو نہیں ہوا, لیکن میں اپنے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی کوشش ہوگی اگر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیل مل کو خرید لے, کوئی یعنی پارٹنرشپ موڈ میں چلی جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری انویسٹمنٹ سندھ گورنمنٹ نے کرنی ہے, کوئی ساتھ کراچی کے بڑے تاجر اور بڑے جو ہے وہ کامیاب بزنس مین وہاں پہ موجود ہیں. تو اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے, گورنمنٹ سے بھی جو ہے وہ بوجھ اتر جائے گا, اور وہاں پہ جو ہے وہ جن چیزوں کا خدشہ ہے کہ پرائیویٹائز ہونے کے بعد پھر جو ملازمین کو زیادہ دقت اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹل جائے گا. تو اگر کوئی ایسا ارادہ ان کا ہو جائے تو میرا تو خیال ہے خوش آئین ہوگا. اچھا رانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی جب حکومت آئی اس وقت سب سے بڑا چیلنج یقینی طور پر معیشت تھا, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ حکومت معاشی دلدل میں اس قدر پھنس جائے گی کہ ان کے لیے سنبھلنا مشکل ہوگا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس حوالے سے کافی اسٹرانگ پرائم منسٹر ثابت ہوئے. انہوں نے ملک میں جو ایک معاشی عدم استحکام تھا اس کو تھوڑا سا بہتر کیا. ملک اب معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے ہو گئے, دوست ممالک کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب سعودی عرب کا بھی ایک دورہ کر کے آئے, 26ویں یعنی ترمیم بھی منظور ہو گئی. تو کیا اب اس بات کا امکان ہے کہ شہباز شریف صاحب سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور نواز شریف صاحب کو کہیں کہ آئیں جناب آپ سنبھالیں وزارت عظمیٰ کا قلمدان, آپ ہی ہمارے وزیر اعظم ہیں, یا آپ کے نزدیک شہباز شریف صاحب بھی کنٹینیو کریں گے؟ کیونکہ ایز آف ناؤ جس طرح چیزیں آگے چل رہی ہیں لگ تو یہی رہے کہ اب 2029 ہی انتخابات کا سال ہوگا, تو تب تک شہباز شریف صاحب کنٹینیو کریں گے یا امکان ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کریں اور نواز شریف صاحب دوبارہ وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالیں؟ دیکھیں جہاں تک تو پی ایم ایل این کا تعلق ہے تو میاں شہباز شریف صاحب ہی کنٹینیو کریں گے. کولیشن گورنمنٹ ہے, اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں گورنمنٹ اکنامک ریوائول کے لیے محنت کر رہی ہے, کم از کم یہ 2 سال جو ہے یہ محنت اسی طرح سے ہونی چاہیے, تو تب جا کے آپ کسی سٹیبل جو ہے وہ پوزیشن میں پہنچیں گے. ابھی آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کوئی اسٹیبل پوزیشن میں جو ہے وہ آ چکے ہیں. ابھی یہ ضرور ہے کہ آپ ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں, جو نیچے کی طرف جو ہے وہ جو سلائڈنگ ہو رہی تھی وہ رک گئی ہے, اور اب آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن ابھی کھڑے ہونا اور چلنا جو ہے وہ باقی ہے. تو اس کے لیے ایک پرامن ماحول جو ہے وہ بھی ضرورت ہے, اور اسی طرح سے محنت جو ہے وہ کم از کم 2 سال ہو تو پھر جا کے آپ ایک اچھی بہتر پوزیشن میں جو ہے وہ آئیں گے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو کفن پوش آخری کال کی بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے جنازے پڑھا دیے جائیں, ہم واپس نہیں آئیں گے, جو ہے مطلب اس طرح کی باتیں تحریک انصاف کے اینڈ سے ہو رہی ہیں. پہلے بھی انہوں نے جب کہا کہ ہم ڈی چوک پہنچیں گے, حکومت نے کافی ریزسٹ کیا, پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان ڈی چوک پہنچے, گو کے علی امین گنڈا پور صاحب بعد میں مارگلا کی پہاڑیاں چڑھ گئے اور کافی اضلاع کراس کرتے ہوئے پشاور پہنچ کے, وہ بہرحال ایک الگ بحث ہے. لیکن اب جو ان کی یہ کال ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ آپ اب بھی انتظار کریں گے ان کا اسلام آباد پہنچنے کا, یا آپ پہلے سے ہی کوئی آپریشن کریں گے یا پہلے سے ہی کوئی اقدامات اٹھائیں گے؟ نہیں دیکھیں, آپ مجھے بتائیں کہ کوئی حکومت یا کوئی لا انفورسنگ ایجنسی کیا ایسے بندے کا انتظار کرے گی جو یہ کہے گا کہ میں کفن باندھ کے آ رہا ہوں یا مرنے کے لیے یا مارنے کے لیے؟ تو کیا پھر اسے اس کا انتظار کیا جائے گا کہ وہ پہنچ جائے اور جا کے آگے مارے یا مر جائے, یا اسے جہاں سے وہ چلے وہیں پہ اس کو جو ہے وہ روکنا چاہیے؟ اور اسی طرح سے اگر اس قسم کی کوئی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک وائز پالیسی جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اس قسم کی کوششوں کو ابتدا میں ہی پریپریشن کے مرحلے میں ہی روک دینا چاہیے. روکیں گے تو اس کے اثرات جو ہیں, اس کے آفٹر افیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ
जो है वो डैमेजिंग हो सकते हैं। राणा साहब, हमने देखा आप जब वजीर दाखिला थे, अकबर नासिर साहब आई इस्लामाबाद थे, बार बार एहतजाज हुए, आप लोगों ने उनको रोका भी, लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि वो लोग डी चौक पहुंचे। अब आप ये बात कर रहे हैं कि जहां से वो शुरू हो वहां से उनको रोका जाए। वो पेशावर से जाहिर सी बात है इसका आगाज करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, वो वहां पर अपनी हुकूमत की भरपूर सपोर्ट के साथ निकलते हैं। अब वो टूल प्लाजे तक जो है वो यकीनी तौर पर पहुंचेंगे, बुलडोजर वो साथ कैरी करते हैं, जितनी रुकावटें हैं उनको भी वो जो है वो हटा देते हैं। तो फिर ऐसे में गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाएगी, कैसे जो है वो उनको रोका जाएगा? क्योंकि जहां से वो आगाज करेंगे वहां से तो नहीं आप रोक सकते उनको। वो स्ट्रेटजी ऑन एयर तो खैर डिस्कस नहीं की जा सकती, लेकिन बहरहाल जो भी स्ट्रेटजी इन चीज़ों को रोकने के लिए बनाई जाए, जितनी इब्तदा में आप ये देखें ना, ये फितना है, जिस तरह से खारजी फितना है ये भी अंदरूनी फितना है। और पीटीआई इसमें जो है वो पेश है, वहाँ पे टीटीपी है। तो आप इसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तहत इसको जितनी इब्तदा में रोकेंगे नुकसान कम होगा, जितना आप इसको आगे बढ़ने देंगे और फिर रोकेंगे नुकसान ज़्यादा होगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसी तो इसी बुनियाद पे होनी चाहिए कि नुकसान कम से कम हो। जब उन्होंने अपना इरादा वाज़े कर दिया है कि जी हम ये करने आ रहे हैं या ये करने का इरादा रखते हैं, अब उसके बाद फिर यानी कोई शक व शुबे वाली बात तो नहीं है। तो राणा साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो, वो करना चाहिए। अभी हुकूमत तो आपकी है, लेकिन वजीर दाखिला जो है वो आपके नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब उनको कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि जनाब बैठे हैं, इसके ऊपर पहले से कोई लाएअमल बनाए? देखिए, इख्तियार जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर का होता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो पार्लिमानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की आप समझते हैं कि इख्तियार जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर का होता है। इस बारे में प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो भी फैसला करेंगे उस फैसले को इंटीरियर मिनिस्टर साहब को भी और बाकी जो अदारे हैं उनको भी उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और राणा साहब, ये बताइएगा कि अभी बातें चल रही हैं कि काबीना में कोई तोसी होने जा रही है या वजारतों में रद्दोबदल होने जा रहा है, इस बात में कितना वजन है? और अगर ये हकीकत है तो इसका इम्कान कब तक है, कब तक ये हो जाएगा? वज़न जो है, प्राइम मिनिस्टर ने जिस दिन गालबन ये अजलास था कौमी असम्बली का, उस दिन पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हमारी हुई थी। तो उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ख़ुद फरमाया था कि मैं कैबिनेट में वेरी सून जो है वो रीशफल और एडिशन करने जा रहा हूँ। तो अब इसमें तो कोई और दूसरी तो कोई क्यास राई वाली तो बात ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने हिमसेल्फ ही से। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा कि चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने रशियन एम्बेसडर से मुलाकात की और उन्होंने ऐलान किया कि हम स्टील मिल को चलाना चाहते हैं। अभी IMF की जो कड़ी शराइत हैं उनमें भी ये है कि जो सिख इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें PIA और स्टील मिल्स सर फहरिस्त है, इनको प्राइवेटाइज किया जाए। तो क्या सिंध हुकूमत ने फॉर्मली गवर्नमेंट से इस हवाले से रब्ता किया है? और अगर वो रब्ता करते हैं तो हुकूमत का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ होगा? देखें जी, इस बारे में कभी कोई कैबिनेट में मामला ये डिस्कस तो नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने तौर पे ये कह सकता हूँ कि ये बड़ी अच्छी कोशिश होगी अगर सिंध गवर्नमेंट जो है वो स्टील मिल को ख़रीद ले, कोई यानी पार्टनरशिप मोड में चली जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी इन्वेस्टमेंट सिंध गवर्नमेंट ने करनी है। कोई साथ कराची के बड़े ताजर और बड़े जो है वो कामयाब बिजनेसमैन वहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर कोई ऐसा सिलसिला हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। गवर्नमेंट से भी जो है वो बोझ उतर जाएगा और वहाँ पे जो है वो जिन चीज़ों का ख़दशा है कि प्राइवेटाइज होने के बाद फिर जो मुलाजमीन को ज़्यादा दिक्कत और मुश्किलात का सामना होता है तो वो भी टल जाएगा। तो अगर कोई ऐसा इरादा उनका हो जाए तो मेरा तो ख्याल आपको शाइन होगा। अच्छा राणा साहब, ये भी बताइएगा कि आपकी जब हुकूमत आई उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यकीनी तौर पर मईशत था और कहा यह जा रहा था कि हुकूमत
معاشی دلدل میں اس قدر پھنس جائے گی کہ ان کے لیے سنبھلنا مشکل ہوگا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس حوالے سے کافی اسٹرانگ پرائم منسٹر ثابت ہوئے. انہوں نے ملک میں جو ایک معاشی عدم استحکام تھا اس کو تھوڑا سا بہتر کیا. ملک اب معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے. IMF کے ساتھ معاملات طے ہو گئے, دوست ممالک کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب سعودی عرب کا بھی دورہ کر کے آئے, 26ویں آئینی ترمیم بھی منظور ہو گئی. تو کیا اب اس بات کا امکان ہے کہ شہباز شریف صاحب سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور نواز شریف صاحب کو کہیں کہ آئیں جناب آپ سنبھالیں وزارت عظمیٰ کا قلمدان, آپ ہی ہمارے وزیر اعظم ہیں, یا آپ کے نزدیک شہباز شریف صاحب بھی کنٹینیو کریں گے؟ کیونکہ ایز آف ناؤ جس طرح چیزیں آگے چل رہی ہیں لگ تو یہی رہا کہ اب 2029 ہی انتخابات کا سال ہوگا, تو تب تک شہباز شریف صاحب کنٹینیو کریں گے یا امکان ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کریں اور نواز شریف صاحب دوبارہ وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالیں؟ دیکھیں جہاں تک تو PMLN کا تعلق ہے تو میاں شہباز شریف صاحب ہی کنٹینیو کریں گے. کولیشن گورنمنٹ ہے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں گورنمنٹ اکنامک ریوائول کے لیے محنت کر رہی ہے, کم از کم یہ 2 سال جو ہے یہ محنت اسی طرح سے ہونی چاہیے, تو تب جا کے آپ کسی سٹیبل جو ہے وہ پوزیشن میں پہنچیں گے. ابھی آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کوئی اسٹیبل پوزیشن میں جو ہے وہ آ چکے ہیں. ابھی یہ ضرور ہے کہ آپ ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں. جو نیچے کی طرف جو ہے وہ جو سلائڈنگ ہو رہی تھی وہ رک گئی ہے اور اب آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن ابھی کھڑے ہونا اور چلنا جو ہے وہ باقی ہے. تو اس کے لیے ایک پرامن ماحول جو ہے وہ بھی ضرورت ہے, اور اسی طرح سے محنت جو ہے وہ کم از کم 2 سال ہو تو پھر جا کے آپ ایک اچھی بہتر پوزیشن میں جو ہے وہ آئیں گے. تو رانا صاحب آپ کو ایسے کوئی امکانات دکھائی دے رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو لے کر اپنی سپورٹ کو وڈرا کر لے؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب حکومت سے کافی ناراض ہیں, اور اگر ان کی CEC یہ فیصلہ کرتی ہے کہ عام حکومت کو فردر سپورٹ نہیں کریں گے, ویسے تو یہ مفروضہ ہے, لیکن اگر آپ کو بہرحال کوئی ایسے امکانات دکھائی دے رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مستقبل میں ایسا کوئی فیصلہ لے سکتی ہے؟ نہیں, اس مفروضے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور اور مسلم لیگ نواز پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کی پروگرام سے اتنے, اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.